ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ ملک میں فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی، اس کے باوجود کہ اس کے متعلق بہت زیادہ کوشش اور ماضی کے اندر، حال میں اور مستقبل میں بھی پاکستان نے بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی کہ ملک میں فورن انویسٹمنٹ آئے، ہر طرح کے حربے استعمال کیے، ہر طرح کی اٹریکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی فورن انویسٹمنٹ اس طرح سے نہ آ پائی۔ حالیہ ادوار کے اندر جو فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی، اس کی ایک وجہ ہمیں یہ بھی بتائی گئی کہ IMF مرات دینے والے پیکج سے انکاری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی خاص مرات نہ دی جائیں۔ اس متعلق میں نے FDI کے متعلق پوری کتاب لکھی ہے، اور آپ چاہیں تو اس کتاب کو آپ انٹرنیٹ پہ ایکسیس بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے اس موضوع کے اوپر، اور میں نے جو بنیادی چیزیں جن پر تحقیق کی وہ یہی تھا کہ ایکسچینج ریٹس پاکستان کے، یا ایکسچینج ریٹ کی، فورن ایکسچینج کی جو پالیسی رہی ہے، اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے فورن انویسٹمنٹ کو۔ ایکسچینج ریٹ اگر سٹیبلٹی نہ ہو تو ملک میں فورن انویسٹمنٹ لانا بہت مشکل ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے، ہم سپوریڈکلی یہ کام کرتے ہیں، یعنی ایک دم اپنے ایکسچینج ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی ڈالر کی قدر کو بڑھا دیتے ہیں، روپے کی قدر کو گرا دیتے ہیں۔ اس سے پھر پرابلم کیا کریٹ ہو جاتی ہے کہ لوگ یا انویسٹرز جو ہیں بہت زیادہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں، پاکستان کی اکانومی سے ایگزٹ لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، بینکاری بہت سارے ادارے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، مینوفیکچرنگ کے ادارے وغیرہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کوئی ایک وجہ سے نہیں ہوا، ماضی کے اندر یہ غلطی کی گئی تھی، اس غلطی کا خمیازہ ابھی تک بھگتا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے تو کافی حد تک ڈالر کی قدر کو کنٹرول کیا، لیکن ماضی کے اندر آپ کو پتہ ہے اس طرح کی چیزیں ہوئیں جن کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر انفلیشن جو ہے بہت زیادہ ہے، مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ہم کم بتا کے خوش ہو جاتے ہیں، صاحب ہم نے مہنگائی کم کر دی، کنٹرول میں کر لی، یہ وہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اپنی بچت نہیں ہم کر رہے، جو باہر سے آنے والا شخص ہے وہ آنے سے پہلے پورا سروے کرے گا، سب کچھ چیک کرے گا۔ پھر انسینٹیوز ہم، یا انسینٹیو پیکج جو ہے وہ ہم اچھا سا نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بہت ساری فورن انویسٹمنٹ پاکستان نہیں آتی۔ اور اس دفعہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم انسینٹیو پیکج دے نہیں پا رہے کیونکہ IMF ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ انویسٹر کانفیڈنس بھی پاکستان کی معیشت کے اندر اتنا زیادہ بن نہیں پاتا۔ انویسٹر کانفیڈنس تھوڑا سا شیکی ہو جاتا ہے، اس کی ملٹیپل وجوہات ہے، اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایز اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ایک بہت بڑا بیریئر ہے فورن انویسٹمنٹ کا ہمارے ملک کا۔ اپنی کتاب سے پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایز اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار کرنے میں آسانیاں، اور پھر اس کے علاوہ کاروباری لاگت۔ اس کے متعلق بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، کوئی میں نے منفرد بات نہیں کی، یہ بات تو سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ کاروباری ماحول، بزنس انوائرمنٹ، پاکستان کا امیج، اور یہاں پر سیکیورٹی اور سیفٹی کے معاملات، یہ بھی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہ آنے کی ایک وجہ تصور کی جا سکتی ہے۔ ٹیکسیشن اور ٹرانسپیرنسی کے مسائل بھی پاکستان میں بہت ہیں۔ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے، ٹرانسپیرنسی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اور پھر پروفٹ ریپیٹریشن اور اس پالیسی میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی فورن انویسٹمنٹ پاکستان نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب ثاقب فیاض مقبول صاحب، جو کہ سینئر نائب صدر ہیں FPCCI کے۔ ویلکم کرتا ہوں ثاقب فیاض مقبول صاحب آپ کو۔ کچھ گفتگو کا جزوی حصہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، وہ آپ لوگوں سے بھی منسلک ہے، لیکن اسی پہ آج کل زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کو زیادہ فلیکسیبل کرنا، سافٹ کرنا، اور پالیسیز کو لوسن کرنا، ریگولیشنز کو آسان بنانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے ٹیکسیشن سے شروع کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی دیکھیں، اس میں جو آپ نے بات کی ٹیکس کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اس میں شامل ہے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا، اور ہماری کاسٹ آف پروڈکٹ کا، کیونکہ اتنی ہیوی ٹیکسیشن جب ہوگی تو لازمی بات ہے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھے گی، اور ہماری جو کاسٹ آف پروڈکٹ ہے وہ بھی بڑھے گی۔
اچھا یہاں پر آپ لوگوں کو سپر ٹیکس کے اوپر بہت زیادہ ابھی اختلاف ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں، فیڈریشن بھی بات کر رہی ہے، باقی تاجر بھی بات کر رہے ہیں، اس کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے سپر ٹیکس کے متعلق؟ جی دیکھیں، سپر ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا گیا تھا کہ جو اسی طرح تھا کہ جو اس کی تھیم تھی کہ جو جتنا زیادہ کما رہا ہے تو وہ اتنا وہ اس کو وہ پے بھی کرے، جو یہاں پر جو لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے خاص طور پہ کہ یہ ان کے اوپر خرچ ہوگا، اور یہ جب اسکیم متعارف کی گئی تھی تو پھر اس وقت یہ مین تھیم تھی. لیکن اس کو جو ہے اس طرح کی کنٹینیوٹی، مطلب ایک کنٹینیو کر دیا جائے اور ہر سال جو ہے وہ سپر ٹیکس لیا جائے، ایسی کوئی اس میں بات نہیں تھی. جو اس کی اسپرٹ تھی وہ یہی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو جو ہے وہ عائد کر دیا یہ جائے. بنیادی طور پہ پاکستان میں جو سیلاب آ رہے تھے تواتر سے، اس کے پس منظر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس سال سیلاب آیا ہے تھوڑا اضافی ٹیکس لے لیا جائے، لیکن اب پھر یہ ہم نے دیکھا کہ یہ تو اب ایک مطلب سلسلہ بنا لیا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ہو جاتا ہے ٹیکس کوئی بھی عائد ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو ظاہر بات ہے جتنے ٹیکس عائد کرتے جائیں گے اتنی کاسٹ جو ہے وہ آپ کی بڑھتی جائے گی، اور جو بھی پروڈکٹ بنے گی وہ سارے ٹیکسز اس میں ایڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری کاسٹ آئے گی، اور جب کاسٹ ہائی آئے گی تو ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں جو وہ ہماری پروڈکٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں پا رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو ہمیں کمپٹیشن ملتا ہے وہ انڈیا سے ملتا ہے، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے. تو وہ جو ہے اپنی پروڈکٹس جب بائرز کو وہ کم قیمت میں آفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو پرائسز ہوتی ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ جو بھی بائر ہوتا ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کس کی کتنی کاسٹ آ رہی ہے یا کس کو اپنے ملک میں کیا مجبوریاں ہیں یا کیا ٹیکسیشن ہے، اس کو تو پرائس سے مطلب ہوتا ہے. تو وہ اسی وجہ سے جو ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں پا رہی اور ہماری کاسٹ اوپر ہوتی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ایسی پالیسی بنائی جائے، ایسی ٹیکس پالیسی بنائی جائے. ایک تو وہ پالیسی میں جو سب سے اہم بات ہونی چاہیے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہو، ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ جو بھی پالیسی ہے وہ کوئی 15 یا 20 سال کے لیے یہ ٹیکس ہے، اور وہ ٹیکس اتنا ہونا چاہیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ باقی دوسرے ممالک میں کتنا ٹیکس ہے اور وہ کتنا ٹیکس ادھر کے ایکسپورٹر ادا کرتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے. ادروائز وہ اسی طرح ہم لوگ اپنی ہائی کاسٹ آف پروڈکشن کی وجہ سے اچھا آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی فنکاری آپ ملاحظہ فرمائیے گا، آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے چند ہفتوں سے بڑا چکر چل رہا تھا کہ ہم سولر کے شعبے میں اور سولر پینل کے شعبے میں فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے اور اس سلسلے میں انسینٹیو دیں گے اور بہت سارے چائنیز مینوفیکچرر پاکستان میں آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پالیسی ڈیسیجن آ گیا کہ نیٹ میٹرنگ ختم، بلکہ اب الٹا ہوگا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں میرے خیال سے کسی کا ذہن اگر کام نہیں کر رہا ہوگا تو وہ پاکستان کے سولر سیکٹر میں آ کے پیسے لگائے گا، ورنہ کوئی دیوانہ پاکستان میں آ کے سولر پینل تو نہیں مینوفیکچر کرے گا. جی دیکھیں، ابھی تو میں سمجھتا ہوں ہمیں زیادہ توجہ جو ہے نا ہمارے جو لوکل انویسٹر ہیں ان کے اوپر دینی چاہیے. ابھی ہم فورن انویسٹرز کو جو ہے اس کے لیے کوشش کریں، لیکن بہت زیادہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو یا یہ امید لگا کے نہ بیٹھیں کہ کوئی فورن انویسٹر آ کر ادھر انویسٹمنٹ کرے گا، کیونکہ ادھر جو اس وقت جو ماحول ہے جو وہ کسی طور پہ بھی انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول ابھی نہیں ہے یہاں پر کہ کوئی بھی آ کر ادھر انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ ہر چیز کی کاسٹ اوپر ہے، ٹیکسیشن سسٹم بہت کمپلیکس ہے، ہماری انرجی پرائسز جو ہیں وہ اوپر ہیں، ہماری جو فائنینشیل کاسٹ ہے، جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اوپر ہے. اچھا یہ نیٹ میٹرنگ والا فیصلہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے کیا گیا ہے یا بغیر کیا گیا ہے؟
آپ لوگوں کو پہلے انفارم کیا گیا کہ ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ سولر نیٹ میٹرنگ؟ اب نہیں بالکل بھی نہیں. اگر ہمارے کو یہ کانفیڈنس میں رہتے تو پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہماری ان پٹ ہوتی ہے اور ہم ان کو یہ مشورہ کبھی نہیں دیتے کہ یہ ختم کر دیں, کیونکہ پھر وہی اگین کہ ہماری جو اگر یہ ہو جاتا ہے تو جو اگر افورڈ کر سکتا ہے اور جو سولر پینل یا آلٹرنیٹ انرجی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو بھی اب فائدہ نہیں پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی مفاد میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں اصل بات جو ہے کہ اس کو اصل چیز کو ختم کریں. جو اصل جڑ ہے وہ یہ جڑ ہے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ آلٹرنیٹ انرجی سے فائدہ نہیں اٹھا سک رہے, کیونکہ گورنمنٹ ایک طرف یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ نیٹ میٹرنگ کی اجازت میں نے دے دی اور یہ جو اجازت دی ہوئی ہے تو وہ گرڈ سے پھر بجلی نہیں لیں گے تو پھر کیپیسٹی چارجز مزید بڑھ جائیں گے, انڈسٹری کے اوپر مزید کیپیسٹی چارجز آ جائیں گے. نہیں تو ایک کام کر لیں نا, آپ اگلی دفعہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں. اب سے کوئی بھی آنے والی گورنمنٹ کسی بھی بزنس وینچر کو سوورن گارنٹی نہیں دے سکتی. کوئی حکومت جو وقتی طور پہ آئے جیسے بھی آئے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست پاکستان کی گارنٹی دے دے کسی بھی بزنس کو کہ بھائی آپ چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو ہم آپ کو پیسے دیں گے, یا آج ڈیسیژن لے لیں, اگلی دفعہ تو ملک نہ پھنسے نا. ایک دفعہ پھنس گیا, آپ آئندہ کے لیے یہ پابندی کر دی جائے کہ یہ کبھی نہیں کیا جا سکتا. آتا اس کو گارنٹیز تو چاہیے ہوتی ہے نا, لیکن آپ ایگریمنٹ ایسا کریں وہ پوری طرح دیکھ بھال کے کریں اور اس کے اندر جو ہے وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں, اس کے ساتھ مشاورت سے کریں کوئی بھی ایگریمنٹ اگر کسی سے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پھر جو ہے یہ اس میں کیا کیا وہ اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں یا کہ اس کی تمام جو وہ اس کی باریکیاں ہیں وہ آگے کیا ہمیں اس میں مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو وہ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو پتا ہے. تو میرے خیال میں صرف ایک یہ کر لیں کہ جو بھی ایسی اگر کوئی گارنٹی دے رہے ہیں یا کوئی بھی ایگریمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی فورن انویسٹرز کو, ظاہر بات ہے فورن انویسٹمنٹ بھی ایسے تو نہیں آئے گی, وہ بھی کچھ گارنٹیز چاہیے. اگر بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے کہ ان کو بھی کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے تو پھر ہی وہ آئے گی. لیکن اگر یہ دے رہے ہیں وہ اچھی بات ہے, فورن انویسٹر آ رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف فورن انویسٹمنٹ کے چکر میں جو ہے وہ پورا ہم جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کو ختم کر دیں. نہیں, پھر اکنامک کوارڈینیشن کاؤنسل کے اندر یعنی ای سی سی کے اندر پھر آپ پرائیویٹ ممبر بھی شامل کریں جو اوپن ایویلیویشن کریں, پھر ایکسپرٹس کو بھی شامل کریں, پھر صرف کابینہ کے لوگ نہیں ہوں گے ای سی سی کے اندر, پھر سب لوگوں کو شامل کریں نا پھر آپ. جی بالکل ایسے ہی ہے, پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ جو بھی اس کا نیشنل چیمبر ہوتا ہے وہ اس کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا جو اس کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس قسم کی کسی بھی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اور اس کا مشورہ شامل ہوتا ہے. تو ادھر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. میں جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہی غلط فیصلے ہوتے رہیں گے اور میرے خیال میں ہمیں جو ہے اور یہ یہاں تک بھی یہ جو میں نے آپ کو کاسٹ آف پروڈکٹ کی بات بتائی, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ایف ٹی ایز ہیں ہماری جو کنٹریز کے ساتھ ایف ٹی ایز ہیں اس میں بھی ہمارے جو ایف ٹی ایز ہیں وہ ان سے کچھ کنٹریز سے جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئے ہوئے, جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ایگریمنٹ ہوئے میں ہیں ان کنٹریز کے ساتھ, تو ان کی بھی جو کاسٹ ہے وہ اس وجہ سے بھی کم آتی ہے ادھر کے امپورٹرز کو, کہ اگر وہ کسی بھی فار ایگزامپل بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے اگر وہ امپورٹ کرتے ہیں اور ان کا ایف ٹی اے ہوا ہوا ہے تو ادھر کے امپورٹر کی جو کاسٹ ہے وہ اس میں کم آتی ہے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. یہ بھی ایک قسم کی ہائر کاسٹ ہے ہماری اگر ہمارا اس کنٹری کے ساتھ ایف ٹی اے نہیں ہوا ہوا, جن کا ایف ٹی اے ہماری کمپیٹیٹر جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہوا ہوا ہے. تو وہ بھی ہم لوگ پھر جو ہے اس میں ہم لوگ کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو اس طرف بھی آنا چاہیے. اچھا, ایک اور نقطہ جو ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ اس وقت کوئی انویسٹر انسینٹو پروگرام نہیں دیا جا سکتا, بلکہ کوئی انسینٹو پروگرام دیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے اجازت نہیں لی.
تو میں حیران اس بات سے ہوں کہ اور بھی ممالک ہیں، یورپیائی ممالک بھی ہیں اور بر اعظموں میں بھی اور خطوں میں بھی ایسے ممالک موجود ہیں جو IMF پروگرام میں ہیں، لیکن وہ تو پاسپورٹ بھی دے رہے ہیں انویسٹرز کو، آپ انسینٹیو پروگرام بھی نہیں دے سکتے. یہ سمجھ نہیں آ رہا سر مجھے یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ابھی صرف میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا، ابھی صرف یہ دیکھیں کہ جو لوکل انویسٹرز ہیں ہمارے، ان کو کیا انسینٹیو دے سکتے ہیں، ان کو کیا ہم لوگ ان کی انڈسٹری کے لیے کیا پیکیج دے سکتے ہیں. اور اگر ہم تو وہ کہہ رہے ہیں نا نہیں دے سکتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہم نہ ایمنیسٹی اسکیم بھی نہیں دے سکتے بغیر IMF کی اجازت کے. نہیں کوئی سبسڈی نہ دیں، دیکھیں کوئی سبسڈی نہ دیں، لیکن جو بھی ٹیکسز ہیں یا جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم کر سکتے ہیں. آپ کی جو الیکٹرک پرائسز ہیں وہ کم کر سکتے ہیں. کوئی بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بغیر IMF کی اجازت کے یہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. کہہ رہے ہیں نہ پاور ٹیرف چھیڑ سکتے ہیں نہ ہم انٹرسٹ ریٹ چھیڑ سکتے ہیں. IMF کو پہلے کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے. نہیں دیکھیں ابھی گورنمنٹ نے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ابھی جو ری فائنانس آف ایکسپورٹ کے اوپر جو وہ انہوں نے وہ 3% کم کیا، وہ بھی ایک اچھا اقدام تھا. میں سمجھتا ہوں مزید کم کرنا چاہیے تاکہ ایکسپورٹرز کو جو ہیں وہ افورڈیبل پرائس میں جو ہیں وہ لون مل سکیں. جو ان کی فائنینشیل کاسٹ ہے اس سے بھی کم ہوگی، وہ اس کو مزید کم کر دیں. لیکن ہمیں یہ بیٹھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں پر کس جگہ کس طرح ہماری کاسٹ کم ہو سکتی ہے. اگر کوئی را مٹیریل ہم ادھر نہیں بنا رہے اور اگر وہ امپورٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ میں اس طرف بھی ہمیں آنا ہوگا کہ جو بھی انڈسٹریل را مٹیریل ہے، خاص طور پہ کیمیکل انڈسٹری ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح ہم لوگ کیمیکل انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ تاکہ ہمیں یہ انڈسٹریل را مٹیریل ادھر ہی ملے، ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے اور اس کی کاسٹ بھی پھر لیکن اس میں تو ہر جگہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی. کوئی بھی شارٹ ٹرم پلاننگ سے یہ نہیں ہو سکتا، آگے کا دیکھنا ہوگا. اگر آج سے شروع کریں گے تو آج سے 4-5 سال بعد ہم جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی کاسٹ کم کر سکیں. جو بھی ہماری جو امپورٹس سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہے، ہم لوگ اس میں وہ دیکھیں کہ کیا چیز ہم لوگ ادھر بنا سکتے ہیں جو ابھی امپورٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں ہوگی اور یہ تمام لوگوں کو اس میں انوالو کرنا ہوگا. آپ کی اجازت سے یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے جو میں شامل کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ اس شعبے میں کم لوگ واقف ہیں لیکن آپ مہارت بھی رکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا پتہ بھی ہے. بیسیکلی یہ جو ہمارے امپورٹرز ہیں یہ تو بینیفیشریز ہیں نا. کیمیکل انڈسٹری کے اندر تو امپورٹ ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. یہ امپورٹ جب کرتے ہیں تو اٹ از چیپر فار دیم، دے کین میک ہائر اماؤنٹ آف پروفٹس، دے گیٹ ان بلک and then they sell piecemeal to every buyer. تو یہ they are more than happy in importing. Problem یہ ہے کہ for them to put in investment is going to be a big deal. تو کیا ہمارے کیمیکل سیکٹر کے لوگ جو انڈیجنسلی یا اپنے ملک کے اندر ہی یہ کیمیکل انڈسٹری کو فروغ دینا چاہتے ہیں وہ پیسے لگانے کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ان کے تو مزے لگے ہوئے وہ امپورٹ کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. نہیں دیکھیں ایک تو کمرشل امپورٹر ہیں اور ایک ادھر کیمیکل انڈسٹری بھی جو ہے، کیمیکل جو ادھر مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں وہ بھی ایک اچھی خاصی اب انڈسٹری جو ہے وہ ادھر اسٹیبلش ہو چکی ہے. لیکن اس کو مزید بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو صرف 5% جو ہیں وہ ادھر بن رہے ہیں. جی ایک بہت بڑا جائے کہ یہ کیسے ہم لوگ ادھر ہی بنا سکتے ہیں اور پھر لوگ امپورٹ نہیں کریں گے اور ہم سے ہی پرچیز کریں گے، ذرا لوکلی ہم لوگ سپلائی کر سکیں گے ان کو. تو یہ تو بلکہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر کوئی بھی چیز امپورٹ ہو رہی ہو تو وہ تو اس انڈسٹری کے لیے کہ ہم یہاں کی ضرورت ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ بائر موجود ہیں، کسٹمر موجود ہیں. تو جب کسٹمر موجود ہیں تو اس کے اوپر ورکنگ کریں کہ اس طرح جو ہے ہم لوگ امپورٹ سے کم قیمت کے اوپر ان کو سپلائی کر سکتے ہیں اور سمپل وہ والی انڈسٹری آ جائے. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو اس میں ان کے ساتھ اسپیشلی کیمیکل انڈسٹریز کے لیے جو ہے وہ کوئی آپ اسپیشل لون دیں، اسپیشل کوئی ان کے لیے لینڈ اگر مختصر رہیں کہ کیونکہ اس میں بھی بہت ساری کمپلائنسز ان کو کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے کمپلائنسز ہیں اس کے لیے. تو وہ بھی گورنمنٹ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ٹرم، کیونکہ کوئی بھی جو کنٹری جس نے ترقی کی ہے اس کی کیمیکل انڈسٹریز سب سے پہلے کی دیگر انڈسٹریز جو ہیں
وہ پھر آٹومیٹکلی جو ہیں وہ وائبل بھی ہو جاتی ہیں. نہیں یہ ویری ویل ہائی لائٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے را مٹیریل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں اس چیز سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارے بہت بڑا جو امپورٹ بل ہے وہ کیمیکلز کی طرف جاتا ہے. اگر ہم اپنے ملک کے اندر کیمیکلز مینوفیکچر کرنا شروع کر دیں تو یہ کیمیکلز کی امپورٹ ہمیں نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ مقامی طور پر یہ تیار ہو جائیں گے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ریجنل ہب بن جائیں اور کیمیکلز ہم سینٹرل ایشیا اور ریجن کے اور ممالک کو ایکسپورٹ بھی کریں. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ہماری جو ہے ہم لوگ اس کو کیمیکل ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس مائن اینڈ منرلز ہے. ہم لوگ اس طرف جائیں کہ منرلز کو ہم کس طرح ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کیمیکل کی طرف. ہم لوگ کے پاس تمام بہت سارے کیمیکلز کا را مٹیریل ادھر موجود ہے جس کو ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ منرلز کی شکل میں اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. تو جب ہم کیمیکل جب وہ منرلز would be transform into chemicals تو وہ پھر ویلیو ایڈیشن ہوگی اور ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی لوکل انڈسٹری کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہوگی اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی مراحت بھی دینی پڑیں گی، آسانیاں بھی پیدا کرنی پڑیں گی اور کیپٹل بھی پرووائڈ کرنا پڑے گا، رائٹ؟ دیکھیں جہاں پر بھی یہ فیل ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے یہ سپورٹ کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ چیز ہو یا یہ انڈسٹریز آگے، تو آٹومیٹکلی یہاں کے انویسٹرز جو ہیں، یہاں کے انڈسٹریز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یہاں پر ہو، اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کرے گورنمنٹ، تو کیوں نہیں ادھر دیکھیں جو بھی انویسٹرز ہیں اس کی سب سے پہلی پریفرنس ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں ہی انویسٹمنٹ کرے. اور اگر وہ اس کو اپنے ملک میں اس کو جو ہے وہ اگر یہ مواقع مل جاتے ہیں تو وہ کیوں کہیں پر جس طرح یہ باہر جو وہ انویسٹمنٹ جاری ہے یا لوگ اپنی انویسٹمنٹ ادھر نہیں کر رہے تو وہ کیوں نہیں کرے گا جب اس کو. اچھا پیراڈاکس سنیے گا آپ، پیراڈاکس مزے کا آپ کو بتاتا ہوں. ثاقب فیاض مگوں صاحب، مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج روز جو ہے وہ ریکارڈ بنا رہا تھا. اب تو نہیں بنائے گا، اب تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا. لیکن میں ویسے آپ کو بول رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج بڑھتا جا رہا ہے لیکن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا وہ پیس نہیں ہے. ہمارے ایک مہمان تشریف لائے تھے، وہ بول رہے تھے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کا پیس اتنا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں پھر اسٹاک ایکسچینج کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. عام طور پہ تو جو اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے بیرومیٹر ہوتا ہے آپ کی اکنامی کا، لیکن ادھر جو ہے یہاں پر یہ خاص طور پہ پاکستان میں یہ کچھ خبروں کوئی خبر آ جاتی ہے تو اسٹاک ایکسچینج بڑھ جاتا ہے، یا کوئی ایسی کوئی نیوز آ جاتی ہے تو وہ اسٹاک ایکسچینج کم ہو جاتا ہے. لیکن تھا یہ اس میں بھی کافی جو ہیں وہ ہمارے پاس فورن انویسٹمنٹس بھی آ رہی تھی، کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی تھیں، لیکن وہی ہے کہ سسٹینیبل جو ہے اس چیز کو بنانے کے لیے ہمیں پھر اگین وہی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہر چیز میں ہمیں کاسٹ آف پروڈکٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، ہماری کاسٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ تب اس لیے وہ چیز کوئی بھی چیز سسٹین نہیں کر سکتی. یہ اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھتا ہے، اس میں جو کمپنیز ہیں وہ بھی اچھی پرفارمنس شو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ پھر جو ہے وہ ان کو جب وہ کاسٹ آف پروڈکٹ ان کی وہ نہیں ہوتی تو جب ان کو انٹرنیشنلی کمپٹیشن ملتا ہے تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس طرح سسٹین نہیں کر سکتی اپنی پروڈکٹس کو، اپنی سپلائی چین کو اور اپنی ایکسپورٹس کو. آپ کا بہت شکریہ جناب ثاقب فیاض مگوں صاحب، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی جس کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کے نہ آنے کی وجوہات اور پھر بنیادی طور پہ اس کو ٹیکس کو ملوث الزام ٹھہرانا کافی نہیں ہے. بیسیکلی دیکھیں میں نے تو جیسے آپ کو بتایا کہ میں تو پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں، میں نے تو اس بارے میں کتاب تک لکھ دی ہے، لیکن میں آپ کو سچ بتا دوں کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فورن انویسٹمنٹ کے لیے بنیادی ایشو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، وہ ہوتا ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ریٹرن آن ایکوٹی. جب تک ہم انویسٹر کو ایک ہائر ریٹ آف ریٹرن نہیں دیں گے تو وہ ہمارے ملک میں نہیں آئے گا، وہ اپنے ملک میں کام کرے گا. دیکھیں سمجھنے کی کچھ کریں، ایک امریکی سرمایہ کار امریکہ میں کام کر رہا ہے، اس کو اگر 8% مل رہا ہے ریٹرن تو اپنے ملک میں ہی کام کرے گا نا. ہمارے ملک میں آ کے پیسہ تب لگائے گا جب ہم 9% دے رہے ہوں گے.
خیر اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اب موجود ہوں گے بین الاقوامی سطح کے معیشت دان اور پاکستان کے اندر بہت مشہور و معروف جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ اور میں اب 2 دہائیوں سے پروگرام کر رہے ہیں, موضوعات وہی رہتے ہیں. آپ کی آواز بہت ہلکی ہے جناب, بہت ہلکی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اونچا بول لوں. وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو 2 دہائیوں سے پروگرام کر رہے ہیں, موضوعات وہی پرانے, پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. تو میں چاہوں گا اس پر ذرا روشنی ڈالیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ آپ کئی دہائیوں سے بھی دیکھیں پاکستان میں عموماً بیرونی سرمایہ کاری بہت ہی کم آتی ہے, مگر جو آتی ہے وہ زیادہ تر غیر معیاری ہوتی ہے, جس کو میں پریشان کن سرمایہ کاری کہوں گا. اور اس سرمایہ کاری کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ آئے تو بہتر تھا. یہ بالکل ایکٹ ہے. مگر ایک طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے بیرونی سرمایہ کاروں کو جو زبردست اور پرکشش مراحت دی ہیں اور منافع کی شرح بھی عموماً زیادہ ہوتی ہے, اس کے باوجود سرمایہ کاری کا نہ آنا جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ خرابی ہمارے اندر بھی ہے اور جس کو ہم دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, چنانچہ سرمایہ کاری نہیں آ رہی. تو پہلا جو سوال اس میں یہ ہے کہ جب ملک کی سرمایہ کار جو ہیں وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے اور باہر یہ میسیجز بھیجیں گے کہ میں اپنا پیسہ باہر بھیجنا چاہ رہا ہوں, بتائیے کوئی طریقہ بتا دیں, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ملکی سرمایہ کاری تو کر نہیں رہے ہیں تو ہم کیوں کریں. وہی بات سمندر پار پاکستانی ہے, ان کو بھی ہم میسیج بھیجتے ہیں کہ جناب میں اپنا پیسہ باہر بھیجنا چاہتا ہوں تو بتائیے کوئی رستہ نکالیں آپ. تو بیرونی سرمایہ کار جن کے پاس پیسہ ہے اور جو پاکستان میں بظاہر لگتا ہے کہ وہ 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کا ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, وہ کتنی جینوین ہے یا کتنی نہیں وہ الگ سوال ہے, لیکن وہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ پیداواریت ہے وہ بہت لو ہے, اور کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اپنے نہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں لیبر کو, نہ ان کو جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں, نہ ان کو توجہ دیتے ہیں, تو ان کی پیداواریت بھی لو ہے, ان اسکل لیبر ہے. پھر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ بھارت اور افغانستان مل کے دہشت گردی بڑے عرصے سے کرا رہے ہیں, اور خود پاکستان کے اندر بھی حکومتیں جو ان کی اپنی پالیسیاں ہیں جس میں عوام کو وہ کچلتے ہیں اور طاقتور طبقوں کو مراعات دیتے ہیں, جس کو میں اقتصادی دہشت گردی کہتا ہوں. تو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں جس سے بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. دوسری طرف ہماری بہادر افواج قربانیاں دے رہی ہیں, ہماری بہادر پولیس قربانی دے رہی ہے, ہمارے عوام قربانی دے رہے ہیں, بچے قربانیاں دے رہے ہیں, اسکولوں کے طلبہ قربانیاں دے رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. لیکن حکومت ان کو علاقے کے لوگوں کا دل و دماغ جیتنے کے بجائے مراد دینے پہ لگ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اقتصادی دہشت گردی کی وجہ سے بھی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. پھر کرپشن اور بدعنوانی بہت زیادہ ہے. پھر حکومت کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے. روزانہ جب ڈیمانڈ آتی ہے طاقتور طبقوں کی فیڈریشن سے تو ان کو پالیسیاں بدل لیتے ہیں, تو وہ بے یقینی کی کیفیت ہے. یہ ایک بڑی وجہ ہے. پھر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت جتنے بھی دعوے کریں معیشت زبردست جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے, مگر ہمارے خراب معاشی اشاریے جنہیں آپ کہتے ہیں وہ خراب ہیں, وہ کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آپ دعویٰ کریں کہ جی ہمارا اڑان پاکستان آ گیا, ہم G20 کے ممبر بن گئے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ آپ کی جو بجٹ خسارہ کیسے جا رہا ہے, آپ کا تجارتی خسارہ کیا ہے, ٹیکس کی وصولی کیا ہے, وہ ساری چیزیں خراب جا رہی ہیں. تو دوسری بات یہ کہ کیا واقعی ہم اچھی معیاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ برآمدات بڑھیں؟ اس کا جواب ہے کہ ہمیں سرمایہ کاری نہیں چاہیے, ہمیں تو اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لے جانا ہے, ہمیں تو ریمیٹنسز کو اوپر لے جانا ہے تاکہ کالا دھن جو ہے وہ سفید ہوتا رہے اور طاقتور طبقے جو ہیں وہ کرتے رہیں. پھر ایک اور بڑی مثال یہ ہے, آپ سی پیک کو دیکھ لیجئے, بڑا ایک دنیا دیکھ رہی ہے. سی پیک میں کوئی 26 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ 2014 میں یا 2016 میں آپ دیکھیں جب یہ سرمایہ کاری آنی شروع ہوئی تھی, اس وقت بنگلہ دیش ہم سے فی کس آمدنی میں بہت پیچھے تھا, بنگلہ دیش برآمدات میں ہم سے بہت پیچھے تھا, بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارے GDP کے حجم میں بہت پیچھے تھا. وہاں تو سی پیک نہیں ہے. آج وہ ان تینوں چیزوں میں پاکستان سے بہت آگے ہے, برآمدات بھی, GDP کا حجم بھی, فی کس آمدنی بھی.
تو پھر میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ پریشان کن سرمایہ کاری یہ بڑی واضح مثال نہیں، ہے. لیکن آپ کے مقالے تو کہا کرتے تھے کہ وہ نااہل لوگ ہیں، ناقص العقل لوگ ہیں، پیداواری صلاحیت ان میں کم ہے، وہ پاکستان پر ایک بوجھ تھے، جب 71 سے پہلے وہ ہمارے ملک کا حصہ تھے، تو وہ آپ سے جی ڈی پی گروتھ کیسے زیادہ دکھا رہے ہیں؟ مطلب ہاں اچھا، اب تو بنگلہ دیش سے تعلقات اچھے ہو گئے نا. ہاں معذرت، یہ سوال میں واپس لیتا ہوں. ہم بدلتے رہتے ہیں نا سر، کبھی جیسے آپ نے بتایا کہ زخموں پہ نمک نہ چھوڑیں ہمارے. نہیں، میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہمارا موقف جو ہے نا وہ ایک نوجوان لڑکی کے موڈ کی طرح بدلتا رہتا ہے، اس لیے اپنا سر میں شرم سے جھکا لیتا ہوں، مگر میرے خیال سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. مجھے شرم آ رہی، بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہاں، ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. اچھا، اب میں ایک اور بھی بڑی عام آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بینکس ہیں، ان کی آپ نے نجکاری کر دی. اب اس کے بعد ان کا غیر ملکیوں کا حصہ بڑھ گیا، اس میں پرائیویٹ بینکس آ گئی. میں آپ کو دو تین فگر دینا چاہتا ہوں جو میری نہیں ہے، جو اسٹیٹ بینک کی ہیں، اور وہی آپ کو سارا جو آپ کا سوال ہے نا اس کا بہت سا جواب آپ کو مل جائے گا. جی، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 2025 جو گزرا آپ کا 12 مہینے تھے، اس میں کوئی ڈپازٹ الحمدللہ بڑھ گئے 9,000 ارب روپے کے بینکوں کے ڈپازٹ بڑھ گئے. تو ڈپازٹ کیوں لیتا ہے بینکس؟ کہ صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، جو ہے مائکرو فائنانس کے لیے اور برآمدات کے لیے قرضے دیں تاکہ معیشت ترقی کرے. اور معیشت ترقی کرے گی، قرضے دیں گے تو پھر سرمایہ کاری ملکی بھی آئے گی، بیرونی بھی. تو قرضے دیں گے تو بیرونی سرمایہ کاری آئے گی. میں حیران ہوں کہ 2025 میں بینکوں کے قرضے گر گئے. 1,129 ارب روپے کے قرضے گر گئے 2024 کے مقابلے میں. اس کا مطلب یہ کہ بینکس نے بھی جو قرضے تو نہیں دیے. تو جب 9,000 ارب کے ڈپازٹ آئے تھے تو وہ تو اس لیے آئے تھے کہ آپ لوگوں کو قرضے دیں تاکہ روزگار بڑھے، معیشت ترقی کرے. ایف ڈی آئی آئے، انہوں نے نہیں دیے. مگر ان کی سرمایہ کاری جو تھی بجٹ خسارے کے لیے آپ کہہ لیں، اس میں اضافہ ہو گیا کوئی تقریباً جو ہے وہ 7-8 ہزار ارب روپیہ. اب یہ دنیا میں کبھی سنا آپ نے کہ بینکس جو ہیں ان کے قرضے جو ہیں وہ گر جائیں ایک سال میں اور سرمایہ کاری بڑھ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے نا اس کی. تو اب نہ تاجروں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی، صنعت کاروں نے بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ بینکس تو ہمیں تو نہیں دے رہے، وہ تو حکومت کو قرضے دے رہے ہیں کہ جی جو آپ کا جو ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے تو آپ کا بجٹ خسارہ جو ہے جناب ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی سیکیورٹیز میں لگا دیتے ہیں. تو دنیا اس کو کیا آپ کے خیال سے؟ میں آپ کو ایک بات ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، علی ناصر صاحب مہربانی سنے کریں، آپ میری بات پہ غور کریں. میرے پاس جو حکومت کی فیگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں تمام بینکوں نے جو قرضے اب دیے ہوئے ہیں وہ ہیں 14,880 ارب روپے کے. تمام بینکوں نے حکومت کو جو ہے قرضے، پبلک سیکٹر کو قرضے دیے ہیں، عوام کو قرضے دیے ہیں، صنعت کو 14,880 ارب کے. اور جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے جس میں بڑا حصہ حکومت کی سیکیورٹیز میں ہے بجٹ خسارے کے لیے، وہ ہے 37,910 ارب روپے. اب غور کریں، 14,880 کے قرضے اور 37,910 ارب کے انہوں نے سرمایہ کاری. ایک میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، مجھے پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں کوئی ایک مثال دکھا دیں کہ دنیا میں کوئی ایک ہو رہا ہے. دنیا سے نرالے ہمیں اور تالیاں بج رہی ہیں. اسٹیٹ بینک بھی، منسٹری آف فائنانس بھی، تاجر صنعت کار بھی. جی بینکاری کا شعبہ بڑا ترقی کر رہا ہے، بینکاری کا شعبہ بڑا ترقی کر رہا ہے. موڈیز نے بھی تعریف کر دی. ارے بھائی، انہوں نے تو معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. تو ایک سال میں آپ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ بڑھا دی، قرضے گر گئے. اور یہ جو میں نے آپ کو فگر دے دی اس پہ غور کریں. لیکن سر یہاں پر نہیں، ایک منٹ، یہاں پہ قصوروار کون ہے اس کا اندازہ تو اب آپ لگائیں گے نا. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات میں بیان کر دیا کہ معاملہ کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے. آپ دنیا کے بڑے معروف کمرشل بینکر بھی رہے ہیں، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں. کمرشل بینکنگ کے معنی ہی یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا قرضہ یا آپ کا ادھار ورکنگ کیپٹل کی جانب جائے. اگر آپ نہیں دے رہے، تاجر کو نہیں دے رہے، صنعت کار کو نہیں دے رہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ پھر یہ کمرشل بینکنگ کی ڈیفینیشن کے اندر نہیں آتا. میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ذمہ داری کا تعین کون کرے گا؟ کون پوچھے گا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. علی ناصر صاحب، آپ نے ایک جملہ جو کہا کہ بھئی جب تجارتی بینک اپنا کام چھوڑ دیں گے تو انہوں نے چھوڑا کیوں؟ پہلے سوال یہ ہے. سوال یہ کہ جو دنیا بھر میں ایک ہوتا ہے ریگولیٹرز، آپ بھی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ریگولیٹر کسے کہتے ہیں؟ دنیا بھر میں جو مرکزی بینک ہوتا ہے، مرکزی بینک
وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ ملک کے صدر کو بھی منع کر دیتا ہے کہ جناب آپ انٹرفیئر نہیں کریں، میں میری ذمہ داری ہے، میں مرکزی بینک ہوں. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے علی ناصر صاحب، کہ ہمارے زاہد صاحب جو پہلے گورنر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، قائد اعظم تشریف فرما تھے اور وہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہو رہا تھا، اور قائد اعظم کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ صرف گورنر جنرل نہیں تھے، وہ فاؤنڈر آف پاکستان تھے، وہ فادر آف دی نیشن تھے. وہ قائد اعظم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جناب مہربانی کر کے آپ اسٹیٹ بینک کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہمیں مانیٹری پالیسی بنانے دیں. آج یہ ہوا کہ آپ احکامات لے رہے ہیں، ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تو فیڈریشن تاجروں سے احکامات لیتا ہے، حکومت سے لیتا ہے، آئی ایم ایف سے لیتا ہے، وہ جو ہے ایسوسیشن سے لیتا ہے. تو بھائی ریگولیٹرز نے کیسے تسلیم کر لیا؟ منسٹری آف فائنانس گٹھ جوڑ میں شامل ہو گیا، وفاقی کابینہ شامل ہو گئی، فیڈرل کیپٹل. نہیں میں جملہ پورا کر لوں. آپ نے تو آزادی اسٹیٹ بینک کے لیے قوانین پاس کر دیے ہیں سر، اب آزاد ہے اسٹیٹ بینک، کسی کے دباؤ میں تھوڑی آئے گا. علی ناصر صاحب تو بات یہ ہو رہی تھی جو بینکس ہیں وہ 80% سے زیادہ ان بینکوں ان کے جو مالکان ہیں وہ غیر ملکی ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں. تو ان کو ایک تو آپ نے ان کو اجازت کیوں دی کہ آپ غیر ملکیوں کو، جب ہم پاکستان میں بینکنگ کرتے تھے اور سینئر پوزیشنز پہ الحمدللہ، تو اس زمانے میں فورن بینکس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں 3 سے زیادہ برانچز کھولیں، جبکہ اس پاکستان بھی آپ کے پاس تھا. کہتے ہیں آپ ڈھاکہ، چٹاگانگ، کراچی میں کھول لیں، بس آپ کو کیا ضرورت ہے. اب جناب آپ نے اپنی بڑی بڑی بینک ان کے حوالے کر دی. تو یہ تو ایک نجکاری کی ناکامی بھی ہے، بینکنگ سیکٹر کی ناکامی بھی ہے، اسلامی بینکوں کی ناکامی بھی ہے، اسٹیٹ بینک کی بھی ہے، منسٹری آف فائنانس کی بھی ہے، اور چونکہ صوبائی بینکس بھی ہیں، کم از کم سندھ بینک ہے، کے پی کا بینک ہے، تو جو ہے اسی طرح سے پنجاب کا ہے، وہ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، وہی حرکتیں کر رہے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک مکمل گٹھ جوڑ ہے منافع کے مفاد میں، اپنے مفاد میں. تو پھر سرمایہ کاری کیوں آئے گی، میں پوچھنا چاہتا ہوں. مگر افسوس مجھے اس لیے ہو جاتا ہے کہ اب دیکھیے بیرونی سرمایہ کار، آپ دیکھیے پہلے آپ نے KEC کی نجکاری بغیر سوچے سمجھے کر دی اور اس کی شرائط پوری نہیں کی. اب انہوں نے آربیٹریشن میں کر دیا ہے کہ جی حکومت پاکستان نے ہمارا معاہدہ توڑ دیا. اس سے پہلے ریکوڈک نے جو ہے سرمایہ کاری آئی تھی، انہوں نے جو ہے وہ آربیٹریشن میں چلے گئے، $11 ارب کا آپ کو جو ہے جرمانہ ہو گیا، اور آپ نے اس میں سیٹلمنٹ کیا، ان کو جو ہے نا 50% شیئر دے کے جان چھڑا لی. PTCL کے پیسے آج تک نہیں ملے. تو کیا دنیا یہ دیکھ نہیں رہی ہے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ KEC، ریکوڈک، PTCL، یہ بینکوں نے کیا کیا. تو اس طریقے سے آپ اپنے دنیا کو جو میسج بھیج رہے ہیں، پھر بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کرایا جا رہا ہے، دشمن ملک کرا رہے ہیں. آپ کا سرمایہ کاری ایسے تو نہیں آئے گی. اگر 12,200 ارب کا اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہوا، اب دیکھیے پھر ایک اور مثال دوں میں آپ کو، 15 بینکوں کی لسٹ آئی ہے، ایشیا اور پیسفک، بحر الکاہل اور ایشیا. اس 15 میں سے جن کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن سب سے زیادہ ہے، الحمدللہ ان 15 میں سے 7 جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. ان کا ایک سال میں 300% میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھ گیا. منافع بھی لوگوں نے کما لیا، بینکوں نے بھی کما لیا، بڑی بڑی کمپنیز نے بھی کما لیا. معیشت کا کیا ہوگا؟ پھر سرمایہ کاری تو نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو نہیں چل رہا، برآمدات تو آپ کی گر رہی ہیں، تجارتی خسارہ آپ کا بڑھ رہا ہے، کرپشن آپ کا بڑھ رہا ہے، اور جو آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کو دنیا دیکھتی ہے، وہ آپ کے افریقہ کے 24 ملکوں کو چھوڑ دیں اور افغانستان کے، وہ دنیا میں سب سے خراب آپ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کیا ہم واقعی چاہتے ہیں، جو میرا آپ سے ہے قوم سوچے کہ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری آئے، یا ہم یہ چاہتے ہیں ریمیٹنسز آ جائیں، قرضے آ جائیں، نجکاری کر لیں. اب پھر سرمایہ کاری میں ایک اور میں پریشانی کی بات بتا دوں، یہ بہت ضروری ہے بتانا. دیکھیے دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اب وہ جو ہے وہ منرلس کی طرف جایا جا رہا ہے. گولڈ کو جھٹکا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے وہ ایک دوسرا سوال ہے، لیکن منرلس کی طرف توجہ چلی گئی. اب منرلس کی طرف جب توجہ گئی تو آپ کا جو سی پیک تھا اس میں آپ نے اکنامک زونز بنانے تھے، وہ پیچھے چلا گیا فی الحال. حالانکہ اکنامک زون سے 6 مہینے میں آپ کی برآمدات شروع ہو سکتی تھی، وہ پیچھے چلا گیا. اور امریکہ کود پڑا کہ جناب ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں منرلس کی بلوچستان کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ، میں نے ٹرمپ صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہمیں تو وہ جو ہے پاکستان میں یہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، افغانستان میں جو ایئرپورٹ ہے ان کا وہ واپس لینا ہے. تو اگر مجھے جو خطرہ یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن، فوج نے بڑی قربانیاں کی ہیں
ان کے گٹھ جوڑ کو جو بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ہے توڑنے کا، تو وہ توڑنے کی جان قربانی دے رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ ان کے اہلکار آ گئے سرمایہ کاری کے نام پر اور انہوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ایران میں گڑبڑ کرائی یا کچھ اور کرایا، تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ معیاری سرمایہ کاری بھی لانی ہے. افغانستان میں منرلس وغیرہ کے لیے امریکہ کو خاص طور سے ہمیں ان کو نہیں دینا ہے. ہم نے تو یہ ساری جو پالیسیاں بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت بھی سست ہو رہی ہے، سلامتی کو بھی خطرہ ہے، قرضے بھی آپ کے بڑھ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا کبھی طرف توجہ نہیں ہے، کبھی ایف ڈی آئی کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ریمیٹنس کی، کبھی کہتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. ارے بھائی کہاں کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ؟ اب یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ابھی سرمایہ کاری میں بتا رہا تھا. ایک جملہ پورا کر لوں، آپ اجازت دیں. نہیں، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. ایک لقمہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. جناب فرمائیے. آپ کی باتوں سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ جہاں فقدان ہے وہ فقدان ہے پلاننگ کا، وہ فقدان ہے سینٹرل تھنکنگ کا، وہ فقدان ہے اکنامک ویژن کا. دیکھیں آپ کی ساری باتوں سے ہائی لائٹ ہو کے یہی بات آ رہی ہے کہ کوئی انٹیگریٹڈ اپروچ نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے. دیکھیے آپ نے اصولی طور پر بات جو کی ہے وہ صحیح ہے جیسے، لیکن میں بتاؤں گا یہ ہے کیوں. یہ اس لیے ہے کہ معیشت ہے اشرافیہ کی معیشت ہے. اشرافیہ کی معیشت کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور طبقوں کو نوازنا ہے، اسٹاک ایکسچینج والوں کو، پراپرٹی مافیا کو، شوگر مافیا کو، آپ کے ٹیکسٹائل مافیا کو، ان کو نوازنا ہے اور ریمیٹنسز لانی ہے اور قرضے لینے ہیں. آئی ایم ایف کو خوش رکھنا ہے تاکہ قرضے ملتے رہیں، ایف اے ٹی ایف کو خوش رکھنا ہے. تو جو باتیں تینوں آپ کی صحیح ہیں، 100% صحیح ہیں، مگر اس کے پیچھے چھتری جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ تمام پچھلی حکومتیں، موجودہ حکومت، تینوں بڑی پارٹیاں جو سو کالڈ ہیں پاکستان کی، ان کی حکومت آج بھی صوبوں میں ہے تینوں بڑی پارٹیوں کی، وہ سب کی پالیسیوں میں یکسانیت ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اصول آپ کے 3 بار کہی ہیں وہ صحیح ہیں، مگر وہ صرف اشرافیہ کو نوازتے ہیں. سب سے زیادہ ایمنسٹی دینے والے ملک میں ہم شامل ہیں، سب سے کم ٹیکس پر ایمنسٹی دینے والوں میں ہم شامل ہیں، سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس بار بار جانے والوں میں ہم شامل ہیں، ٹیکس جی ڈی پی ریشو گرانے میں ہم شامل ہیں. جو ہے وہ تو سوال صرف یہ ہے کہ وہ پالیسیاں ساری صحیح ہیں، سوچ کی پالیسی صحیح ہے، اصول بھی صحیح ہیں، لیکن عمل میں اشرافیہ کی معیشت ہے، لوگوں کو نوازنا، طاقتور لوگوں کو نوازنا، پراپرٹی کی مالیت کو کم رکھنا اور معیشت کو دستاویزی نہ بنانا، کالے دھن کو سفید ہوتے رہنا، تعلیم کا بجٹ کم کرنا، صحت کا بجٹ کم کرنا، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کرنی. میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں خیرن، کے پی والے بڑا شور کرتے ہیں نا آج کل حکومت کہ جی وفاق نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، لوٹ لیا، برباد کر لیا، تباہ کر لیا. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو اسٹیٹ بینک کی فیگرز آئی ہیں اس میں کے پی بھی جو یہ شکایت کرتی ہے کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا، ہمارا حق مار رہا ہے، انہوں نے بھی جو ان کو این ایس ٹی وارڈ کے تحت پیسہ ملا تھا وہ پورا پیسہ خرچ نہیں کیا بلکہ فاضل دکھایا تاکہ بجٹ خسارہ کنٹرول ہو. یعنی وہ بھی اندر سے ملے ہوئے ہیں. جتنی بھی حکومت کو گالیاں دیں، کے پی نے بھی فاضل بجٹ دیا ہے، این ایف سی ایوارڈ کا پیسہ خرچ نہیں کیا. پنجاب کا نہیں کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی سینٹر ان کی حکومت ہے، سندھ نے نہیں کیا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کے پی جو سب سے زیادہ شور کرتا ہے کہ جی ہمیں تو پیسے ہی نہیں مل رہے، پیسے نہیں ملے، ظلم ہو گیا، انہوں نے بھی این ایس سی ایوارڈ کے تحت پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہے. شفائی پیش کرتا ہوں آپ کو. بنیادی بات یہ ہے کہ کرپٹو تو ساری دنیا میں ہی بیٹھ گیا اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کھربوں ڈالر کا کاروبار ہے اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن، اور پاکستان کا 3را نمبر آتا ہے کرپٹو اڈاپشن میں. تو ریگولیٹر یا فریم ورک موجود نہیں ہے اس کا، ریگولیٹری مطلب سامان موجود نہیں ہے اس کا. باقی 3رے نمبر پر ہے پاکستان. نقصان ہمارے لوگوں کو بھی ہوا ہوگا، یہ میں نہیں کہتا اربوں ڈالر میں ہوا ہوگا لیکن ہوا ضرور ہوگا. جی نہیں تو سوال یہ کہ ہمارا نمبر یہ اوپر کیوں ہے؟ ہمارا نمبر ایکسپورٹ میں نہیں ہے، ہمارا نمبر فیکس آمدنی میں نہیں ہے، ہمارا نمبر جی ڈی پی کے حجم میں نہیں ہے. تو پھر انہی چیزوں میں حجم یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ہمارا آ جاتا ہے، ایک کرپٹو میں ہمارا آ جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ ایک بینکنگ کے منافع میں آپ کا آ جاتا ہے، مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں آ جاتا ہے. کبھی آپ ایکسپورٹ میں بھی تو آ کے دکھائیں، کبھی آپ فیکس آمدنی میں تو بڑھا کے دکھائیں، کبھی جو ہے بے روزگاری تو کم کر کے دکھائیں، کبھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنا کے دکھائیں، کبھی 26 ملین بچے جو اسکول نہیں جا رہے دنیا کی سب سے بڑی تعداد وہ تو ٹھیک کر کے بتائیں. ان تمام چیزوں کو چھپانے کے لیے کبھی G20، کبھی کرپٹو، کبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کبھی ایشین ٹائیگر، تو یہ باتیں چھوڑیں جی. بات کو ہمیں بھی پتا ہے، آپ کا بھی پتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے،
ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل ہیں، قدرتی وسائل بھی ہیں، دوسرے وسائل بھی ہیں، موسم بھی شاندار ہے، زمین بھی اچھی ہے، کسان بھی، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن سیاسی نعرے اور اشرافیہ کو نوازنا، ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ کو نوازنا، یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ ہمیں لے کے ڈوب رہا ہے، اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، کبھی ایف ڈی آئی، کبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کبھی کرپٹو، کبھی جو ہے ایشین ٹائیگر، یہ باتیں چھوڑ دیں بات کرنا، اب تو دکھائیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، صاف پانی مل رہا ہے۔ آج بھی جن ملکوں نے ہمارے پاس ڈپازٹ رکھے ہیں، اگر وہ وڈرا کر لیں تو ہم آج ہی اپنے قرضے واپس نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے دیکھیے موڈیز کی رپورٹ میں کیا کہا ہے کہ پاکستان کی ہم نے مستحکم کر دی ہے، مگر 12 سے 18 مہینے کے لیے، اس کے بعد کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ 800 ارب روپے کے قرضے ہیں بینکس جو یہ معاف کرنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں، 800 ارب روپیہ کھاتے داروں کا پیسہ ہے۔ تو میرا کہنا ہے یہ حقائق سے چھپا کے جو ہے وہ باتیں نہیں چلا کرتی ہیں، ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیں، اور جب تک آپ عوام کو یہ باتیں بار بار نہیں سمجھائیں گے اور عوام اس کے لیے تیار ہو کے کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر یہ جو دانشور طبقہ ہے اور طاقتور طبقہ ہے، اس گٹھ جوڑ سے اتنی بڑی خوبصورت ملک کو، طاقتور ملک کو کمزور بنا رہے ہیں۔ تو یہ سب کو بھی اللہ کا تعالیٰ کے لیے پاس اس لیے جواب دینا پڑے گا کہ بنیان مرصوص میں تو سورہ صف میں یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصرت سے مل گئی، لیکن اگر آپ نے مال کی قربانی نہیں دی تو یہ نصر من اللہ فتح قریب کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ سورہ صف پڑھ لیجئے بنیان مرصوص کے بعد کا۔ تو یہ تو ہمارے اوپر چسپاں ہو رہا ہے، اور یہ مجھے خوف آتا ہے۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بار بار تو ہمیں موقع نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ نے نصرت سے کر دیا، تو آپ اللہ کے خوف سے ڈریں اور جو ہے اپنی حالات ٹھیک کریں، جو کہتے ہیں وہی کریں، تو پھر پاکستان ترقی کر جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ آج بات ہم نے فورن انویسٹمنٹ کے متعلق کرنی تھی، لیکن اس میں بینکنگ کا بھی ذکر آ گیا، اور بینکنگ کا ذکر بار بار آ رہا ہے، آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی آتا رہے گا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی، اس کے اوپر میں نے بہت تحقیق کی، اور میں نے ظاہری بات ہے مقالہ بھی لکھ دیا، اس پہ کتاب بھی لکھ دی۔ میں سوچتا رہا کیوں نہیں آ رہی۔ اچھا، میں تو بنیادوں پہ جاتا ہوں، سرفس نہیں، اور بنیاد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تمام وہ چیزیں لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو وجوہات میں نے بیان کی ہیں وہ ملتی جلتی بھی ہیں عام رائے سے، اور کہیں کہیں ملتی جلتی نہیں بھی ہیں، لیکن میں دوبارہ یہی اصرار کروں گا کہ ایک اچھی فورن ایکسچینج پالیسی، فورن ایکسچینج کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی، فورن پالیسی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ایک اچھی فورن ایکسچینج پالیسی جو ہے وہ ملک کی معیشت کو آگے لے جا سکے گی۔ یہاں پر وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر، ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔